کانپور میں اے لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بینر لگایا جس کی وجہ سے پولیس والوں نے FIR کیا. پھر وہاں سے ہوتے ہوتے مہاراشٹر میں یہ بات پہنچی. اب ہمارے یہاں داونگرے میں یہ بات پہنچی. دیکھیے کل ہی ہمارے علماء کی، یہاں کے سیاسی قائدین کی اور اسی طرح دانشوران ملت کی ایک میٹنگ ہوئی. اس پر بحث ہوئی کہ کیا ایک بینر لگا دینے سے ہم محبت کرنے والے ہو جائیں. ایک سوال یہ. تو سبوں نے کہا کہ جی ہاں، بینر اپنی جگہ میں لگائیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں. اپنے گھر میں لگا رہے ہیں، اپنے دل میں بسا رہے ہیں کہ اے لو محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. اپنے دل و دماغ میں بٹھائے ہیں، بسائے ہیں اور پوری زندگی کو اس کے مطابق بنا لیا. آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں. لیکن راستوں میں چونکہ BBMP سے پرمیشن کی ضرورت پیش آتی ہے یا ہر علاقے کی. اب داونگرے میں کیا ہوا کہ غیر مسلم جہاں رہتے ہیں وہاں لے جا کر ہمارے کچھ نوجوانوں نے بینر لگا دیا. جہاں SC SB ہمارے بھائی رہتے ہیں تو اب انہوں نے اعتراض کیا، کہا کہ بھئی ہم یہاں بستے ہیں، آپ اپنی جگہ لگا لیں، ہمارے لیے کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. تو اب ہمارے نوجوان اس طرح کی حرکت کریں اور اس کے بعد کچھ واقعات پیش آ جائیں گرفتاری کے، پھر پریشانی لاحق ہو تو کون ذمہ دار ہو؟ ہم عملی طور پہ جی ہاں کچھ کتابچے ہیں، لے جا کر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو دیں. قرآن مجید کا ترجمہ ہے. یہ غیر مسلم عورت جب میں امریکہ میں قرآن سنا رہا تھا تو آئی، کہنے لگی کہ میں اسلام کو سمجھنا چاہتی ہوں، پڑھنا چاہتی ہوں، میرے لیے کیا ملے گا؟ میں نے کہا قرآن کا یہ ترجمہ لو، پڑھو، اس کے بعد اللہ اگر ہدایت دے تو قبول کر لو اسلام. اور نیو یارک میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک یوسف پروفیسر تھے، ان سے ملاقات ہوئی، بحث مباحثہ ہوا. میں نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہو گئے؟ کیسے مسلمان ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا میں نے قرآن پورا ترجمہ پڑھا ہے اور حدیث کا ترجمہ پڑھا ہے. ان ساری چیزوں میں مجھے سمجھ میں آیا کہ یہاں باپ کی بھی عزت ہے، ماں کی بھی عزت ہے، اولاد کی بھی عزت ہے، پوتے پوتیوں کی بھی عزت ہے، نواسی نواسیوں کی بھی عزت ہے. اس چیز نے مجھے متاثر کیا اور میں اسلام کو قبول کر لیا. میرا نام دوسرا تھا اور وہی یوسف نام رکھ لیا. ایسے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے اعمال، اپنے طور طریقوں سے غیر مسلم بھائیوں کو متاثر کریں، کوئی بات نہیں، لیکن ہم کبھی کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کروائیں گے. تو اب یہاں غیر مسلم بھائیوں کے محلے میں جا کے ہم نے اشتہار لگا دیا اور کہا کہ میں محمد سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تمہارے محلے میں لا کے اشتہار لگاؤں. یہ مناسب عمل نہیں ہے. تو اس وجہ سے علماء نے یہ طے کیا کہ جی ہاں ہم پہلے عمل کریں، ہماری زندگی میں نماز نہ چھوٹے، ہماری زندگی میں دھوکہ نہ آئے، ہماری زندگی میں جھوٹ نہ آئے، ہماری زندگی میں زنا کاری نہ آئے، ہماری زندگی میں سود نہ آئے، ہماری زندگی میں کسی کے لیے دغا کرنے کا یہ خیال پیدا نہ ہو. ان ساری چیزوں سے ہم اپنے آپ کو پاک و صاف کریں. اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے گھر میں جا کے سو جائے، یہ نعرہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگائیں اور اسلام پر بھی عمل کر کے دکھائیں کہ ہم سچے مسلمان. اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اپنے دل میں بٹھائیں. اور یہ بینر اس طرح لگا دینا کہ روڈوں پہ لگا دینا اور غیر مسلم بھائیوں کے گھروں پہ لگا دینا اور ان کی مندروں کے سامنے لگا دینا، یہ بالکل مناسب نہیں. اس سے ہم بچے. ہاں ہم نے یہ بھی گزارش کی کہ جو بھی ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں اور جو پرشاسن ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، ان سے ہم نے گزارش کی ہے کہ جو بھی FIR ہوا ہے ان کو واپس لے.
اور اسی طرح داون گرے میں بھی جو باتیں پیش آئی ہیں اس کو بھی واپس لیں، اس لیے کہ ان کو پتا نہیں تھا، وہ نادانی میں ایسی کوئی حرکت کر دی ہو، لیکن ان کو ایک مجرم قرار دینا اور ان پر FIR کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے سدرامیا صاحب سے بھی گزارش کی ہے اور اسی طرح ملک کے وزیر اعظم سے بھی گزارش کی ہے کہ آپ پولیس کو حکم دیں کہ جن جن پر بھی FIR ہوا ہے ان کو واپس لیں۔ جی ہاں، ہم اپنے ماں باپ سب سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اگر وقت نے پوچھ لیا ہماری جان کو نبی کی حفاظت کے لیے، انشاءاللہ نبی کی حفاظت کے لیے ہم اپنی جان کو بچائیں گے نہیں بلکہ قربان کرنے کو ہم اپنے آپ کو بالکل پسند کریں گے اور اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہماری اس ریاست میں بھی، ہمارے ملک میں بھی امن و امان کو جاری و ساری رکھے۔ میں یہاں کچھ باتیں کہہ نہیں پاؤں گا کہ کس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، کیسی سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن قرآن مجید کی یہ آیت آپ کے سامنے ذکر کر دوں، ذرا اگر کبھی موقع ملے تو اسے پڑھ لینا۔ 2 آیتیں ہیں، ایک ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور دوسری آیت ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ جی ہاں، ان 2 آیتوں میں اللہ نے بہت بڑا سبق دے دیا ہے کہ یہ اس طرح کی سازشیں رچتے رہیں گے، کوششیں کرتے رہیں گے، لیکن میرے نبی نے جس طرح دور اندیشی سے، حکمت سے اور بالکل سمجھ سے کام لیا تھا، آج کے دور میں بھی اسی طرح نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سمجھداری سے کام لینا، دور اندیشی سے کام لینا اور علماء کی قیادت کو ماننا اور ان کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال مرتے دم تک مجھے بھی دین پر ثابت قدم رہنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے شرور و فتن سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ جو مکر و فریب، جو دھوکے اس وقت دنیا میں رائج ہیں، جو آزمائشیں، جو فتنے دنیا میں رائج ہیں، ان تمام فتنوں سے ہماری نوجوان نسلوں کی رب ذوالجلال حفاظت فرمائے۔